السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ پاکستان کو بنگلہ دیش نے پہلا ٹیسٹ ہرا دیا ہے اور یہ بنگلہ دیش نے 104 رن سے جیتا ہے۔ اب اگر آپ نے ٹیسٹ میچ دیکھا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بنگلہ دیش یہ ٹیسٹ جیتنا ڈیزرو کرتا تھا۔ جس طرح کی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے اور جس طرح کا انہوں نے زور لگایا ہے، یعنی کہ آپ نہیں جانا دے دیں، کپتان کی خود اپنی اتنی کمال اننگز تھی دونوں اننگز میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے شرف الاسلام، ٹھیک ہے، اس کے بعد تسکین احمد کا نام لے لیں، اس کے پاس مہدی حسن مراز کا نام، یعنی کہ پوری ٹیم ایفرٹ تھی۔ یہ کسی ایک بندے کی جیت سے نہیں ہوا، یہ ٹیم ایفرٹ سے یہ بنگلہ دیش جو ہے نا پہلی دفعہ پاکستان کو ہرانے میں کامیاب ہوا ٹیسٹ میچ۔ تو پوری کی پوری جو مبارکباد ہے وہ بنگلہ دیش ٹیم کی طرف جاتی ہے۔ جس طرح کی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے، تمام تعریفیں جو ہے نا اس ٹائم بنگلہ دیش جو ہے نا کھلاڑی ان کی ہے۔ اچھا، اب ہم میچ کی بات کریں تو بنگلہ دیش نے جب پہلی اننگ سٹارٹ کی تو ٹاس جیتا پاکستان نے، یہ یاد رکھیے گا، ٹاس تو جیتا ہے پاکستان نے۔ انہوں نے آگے بیٹنگ دے دی بنگلہ دیش کو، جبکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بیٹنگ پچ ہے۔ انہوں نے اسپن پچ نہیں بنائی، نہ بالنگ پچ کو ذرا انہوں نے دیا، کیونکہ بالنگ پچ چوتھے 5-6 دن جا کے جو پچ جب اپنا رنگ بدلتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ گھاس جب اڑتا ہے تو پھر وہ بال پچ، بالنگ جو پچ ہوتی ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ شروع میں ہمیشہ ٹیسٹ پچ جو ہوتی ہے وہ بیٹنگ کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس ٹیسٹ میچ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ پاکستان کو پتا تھا کہ یہ بیٹنگ پچ ہے، پھر بھی انہوں نے ان کو بیٹنگ دے دی۔ اور آپ نے ان کو بیٹنگ اس لیے دی تھی کہ آپ کے پاس بڑے 150 اسپیڈ کے بالر ہیں، یا بڑے منت ترنے بالر ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کو جو ہے نا 200-250 پہ آؤٹ کر لیں گے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو دیا تھا ایزی۔ اب ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، ان کو پاکستان نے جو ہے نا بہت ایزی دیا تھا، اور انہوں نے اس کا پھر جواب اینڈ پہ دے دیا ہے میں ٹیسٹ میچ جیت کر۔ تو پہلے جو ٹیسٹ میچ کی بات اب ہو رہی ہے تو اگر نجم الحسن شانٹو کی بات کریں جو ان کے کپتان ہیں، جنہوں نے پہلی اننگ میں سینچری بنائی اور ٹیم کو ایک 413 رن کا ٹارگٹ بنانے میں کامیاب ہوئے وہ، اور 413 رن کا ٹارگٹ بھی بہت بڑا ٹارگٹ تھا اس وقت۔ پتا چل گیا تھا کہ اب بنگلہ دیش نے جو ہے نا ایک بڑا ٹارگٹ بنا کر میچ کے اندر اپنی جان جو ہے نا وہ بنا دی ہے۔ تو اس کے بعد پاکستان جب کھیلا ہے تو اوپر سے جو ینگسٹرز ہیں ان کی تعریف کرنی پڑے گی کہ جس طرح کا انہوں نے اسٹارٹنگ میں کیونکہ ان کا تھا ڈیبیو، جس طرح انہوں نے کھیلا اور جس طرح کی ان کی پرفارمنس تھی وہ شاندار تھی۔ ہماری اگر پہلی اننگ کی بات کریں تو اوپر سے ہمارے امام عبداللہ اور عبداللہ فضل کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اذان عوید، یہ تینوں کی پرفارمنس بہت اچھی تھی۔ اس کے بعد جب اوپر نیچے وکٹ گری ساؤتھ کی، رضوان وہ کیا نام ہے کپتان سعد مسعود، شعیب مسعود کی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر تھوڑی سی جو سنبھالا رضوان نے اور سلمان علی آغا نے، جس کو وہ زیادہ دیر تو نہیں لے کے جا سکے، تو وہ جب آؤٹ ہوئے تو پھر اس کے بعد ایسا کوئی پلیئر تھا ہی نہیں جو ٹیم کو لے کے چل سکتا۔ تو پاکستان 386 رن بنا کر آؤٹ ہو گیا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش نے جب سیکنڈ بیٹنگ سٹارٹ کی تو مومن الحق اور نجم الحسن شانٹو دوبارہ، یہ کپتان ہے، یہ کپتان کی اننگ کھیلی ہے اس نے، پہلے سینچری ماری ہے پھر 87 رن بنائے ہیں، یہ ایسے کپتان کھیلتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا بنگلہ دیش کا روزانہ اسٹیپ تھا، کیونکہ اتنا بڑا حوصلہ میرا خیال ہے بنگلہ دیش نے
جو لیا تھا نا تو وہ اس ٹائم تھوڑا سا تھا کہ شاید فیصلہ غلط لے لیا، لیکن جس طرح کی انہوں نے اس کے بعد اس کو ڈیفینڈ کیا ہے نا، وہ مزیدار چیز تھی کہ آپ نے ان کو 200 جو ہے نا 73 رن یا 63 رن کس طرح کا ٹارگیٹ دے دیا، اور ان کو پتا تھا کہ ہم نے تھوڑی سی غلطی کی تو پاکستان یہ میچ ہم سے جیت بھی سکتا ہے، لیکن ان کو اپنی بالنگ کے اوپر کانفیڈنس تھا، تو انہوں نے جس طرح کی بالنگ کی ہے، نہیں رانا نے بالنگ کی ہے، انہوں نے کسی بھی بیٹسمین یا آپ کپتان شان مسعود، سعود شکیل، ٹھیک ہے، کیا کمال بالنگ نہیں رانا نے کی اور 5 وکٹ حاصل کی، اور اس نے پورا میچ ایک سائڈ پہ کر دیا۔ اگر ہم بات کریں وہی پاکستانی بالرز کی، تو ہمارے شاہین صاحب، جب ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے کہ ہمارے پاس وہ بالنگ اسٹرینتھ نہیں ہے اور شاہین بھی اس جو اسپیڈ سے بال نہیں کر رہا، تو ہمیں اس کو ساتھ لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس جو پیچھے بولرز پڑے ہیں ہم نے ان کو یوز کب کرنا ہے؟ میر حمزہ، محمد علی، خرم شہزاد، ان جو بولرز کو ہم نے چانس دیے ہوئے ٹیسٹ میں، انہوں نے پرفارمنس بھی دی ہوئی ہے، تو ہم ان کو یوز کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو یوز کب کرنا ہے؟ بیٹنگ کی بات کریں تو سعود شکیل مکمل فلوپ آ رہے ہیں، ہم نے کامران غلام کو ڈراپ کر دیا، اس کو ٹیم میں ڈال دیا۔ کامران غلام کی پرفارمنس ڈیبیو میں اس نے اپنے سینچری لگائی تھی، اس کے بعد اس کو غائب کر دیا، حالانکہ وہ بابر اعظم کی ریپلیسمنٹ آئی تھی، اس نے بابر اعظم کی ریپلیسمنٹ میں سینچری ماری ہے، تو ہم نے اس کو دوبارہ کھلایا ہی نہیں ہے۔ ہم نے حسن علی کو کھلا لیا جس کی پرفارمنس ہی کمی تھی، اور اس کی کس کی جگہ کھلایا ہم نے؟ عامر جمال کے جگہ پہ، جو پیچھے سے پرفارمنس دیتا آ رہا ہے۔ نیوزی لینڈ میں پرفارمنس دی اس نے آسٹریلیا میں پرفارمنس دی، اس نے پاکستان میں پرفارمنس دی، اس کو نکال دیا، حسن علی کو ڈال دیا۔ جب ہم نے اس طرح کی غلطیاں کرنی ہیں تو پھر رزلٹ ہمیں یہی مل رہے ہیں۔ تو اور رہی تھی کسر، ٹیسٹ میچ سے پہلے ہمارے جو اسٹار ہیں بابا اعظم، وہ انجرڈ ہو گئے۔ اب وہ انجرڈ کیا ہوئے کیا نہیں ہوئے اس کا کچھ نہیں پتا، کیونکہ وہ ایز کوئی انجرڈ لگ نہیں رہا تھا، کوئی اتنی بڑی انجری لگ نہیں رہی تھی، میں بھی کوئی انجری تھی، انہوں نے اس کو سیف ہینڈ کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا ریسٹ دیا میرا خیال، تو وہ چلو جسٹیفائی ہوئی، تو چلو ٹھیک ہے، ایک بڑا پلیئر ہے، اس کو انجری کو بڑا کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو ایک ٹیسٹ میچ، اگر کوئی بھی ایک میچ ریسٹ کروا کر اس کی جو انجری کو بچا لی جائے۔ جو اس کی جگہ پہ آئے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ تو اس ٹیسٹ میچ نے بہت سے سوالی نشان کھڑے کر دیے کہ پاکستان کی کرکٹ کہاں جا رہی ہے۔ حالانکہ ہم پچھلے دنوں بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے جو ٹیسٹ چیمپئن شپ کی سائیکل ہے نا، سب سے آسان آئی ہے، اس میں ہمیں کوئی بڑے میچز نہیں کھیلنے، یہ بڑے میچز کھیلنے ہیں پر وہ ہوم سیریز میں کھیلنے ہیں، ہمارے چانسز ہیں کہ ہم اپنے ہوم سیریز کے جو میچز ہیں وہ جیت جائیں، تو ہم ٹیسٹ چیمپئن شپ کی جو فائنل ہے اس کی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اگر تو ہمارے اس طرح کے حالات رہے تو ٹیسٹ تو بہت، چیمپئن شپ کو فائنل کا بہت دور کی بات ہے، ہم تو ٹیسٹ چیمپئن شپ کی جو سائیکل ہے اس میں بھی ہمارا نمبر بڑھ رہے گا۔ تو جس طرح کی سلیکشن ہو رہی ہے اور جس طرح کی پرفارمنس کھلاڑی دے رہے ہیں، ہمیں اگلا ٹیسٹ میچ بھی جو ہے نا، ہاں جیتنا تو بہت مشکل کی بات ہے، ہم یہ ڈرا ہی کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اب اگلی ٹیم سلیکشن کیا ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاہین کو جو ہے وہ ان کو باہر بنانا پڑے گا، اس کی جگہ خرم شہزاد کو لے کے آنا پڑے گا، اور میچ اس طرح نہیں جیتا جائے گا۔ ٹیسٹ میچ اب ڈیفینسو ہو کے نہیں کھیلا جاتا، اگریسو ہو کے کھیلنا پڑے گا ان کو۔ آج بھی اتنی ڈیفینسو ہو کے کھیلے تھے کہ ڈر جیسا تو نہیں، بندے کو ڈر ہے ہم ہار نہ جائیں، ہم ہار نہ جائیں۔ بنگلہ دیش نے اتنا بڑا بال اسٹیپ لے کے جو ہے نا اپنی اننگ ڈکلیئر کی اور بیٹنگ دے دی، ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا بول اسٹیپ پہ تھوڑا سا چارج کریں۔ آپ چارج کرتے بنگلہ دیشی بولر نے گھبرا جانا، کیونکہ ایک بنگلہ دیشی اور ایک افغانی
یہ وہ وہی ٹیم ہے جن کو تھوڑا سا دباؤ ڈالو تو یہ بیٹھ جاتے تھے. تو ہم نے ان کے اوپر چانس ہی نہیں لیا. ہم نے ان کو فل جو ہے نا ڈیفینس ہو کھیلا. وہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے لگے اور وہ اتنی چڑھائی حاوی ہوگی کہ ہم لوگ اپنا ٹیسٹ میچ ہی ہار گئے. ڈرا تو بہت دور کی بات تھی نا, ہم ٹیسٹ میچ ہی ہار گئے. تو اس طرح کی کرکٹ اگر ہم کھیلیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی ٹیسٹ میں اپنا جو ہے نا وہ کھویا ہوا مقام حاصل کر پائیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.